بلند تر صلوات. غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے. ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، اگر تم کو دار عباس پہ آؤ، حسین وارث ہیں. یہ وہ کریم ہیں، حالی نہیں لٹائیں گے، اپنا دکھ تو سناؤ، حسین وارث ہیں. کیا جو سوال اللہ سے میں نے جنت کا، کیا جو سوال اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں. یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ، حسین وارث ہیں. صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کے دیپ جلاؤ، حسین وارث ہیں. عشق شبیر کا دعویٰ ہے اگر تمہیں گلزیب، عشق شبیر کا دعویٰ ہے اگر تمہیں گلزیب، تو کربلا نہ بلاؤ، حسین وارث ہیں. واضح بلند تر صلوات. واضح بلند تر صلوات. نظم جوڑیے امیر مسلم علیہ السلام. مسلم کے دل کا چین ہے، مسلم کے لاڈلے، مسلم کے دل کا چین ہے، مسلم کے لاڈلے. نورین نہیں یہ رین ہے، مسلم کے لاڈلے. عصمت کا زیب و زین ہے، مسلم کے لاڈلے. چھوٹے حسن حسین ہیں، مسلم کے لاڈلے. وہ ماں کی نسبتوں سے رسالت کی چال ہے، یہ ماں کے واسطے سے ولایت کی آل ہے. جعفر کی نسل آل علی دستگیر ہے، جعفر کی نسل آل علی دستگیر ہے. دشمن بھی مانتے ہیں یہ ابن امیر ہے. ایک لاڈلے کا حسن محمد کی میم ہے، ایک لاڈلے کا نام خود ابراہیم ہے. مسلم ہے اور دیتے ہیں اسلام کا پتہ، مسلم ہے اور دیتے ہیں اسلام کا پتہ. بچپن میں کم صدی میں صدیوں کا ارتقا، کرتا ہے ناز ان کے نسب پر وہ کبریا، کرتا ہے ناز ان کے نسب پر وہ کبریا. کبھی آل مصطفیٰ ہے تو کبھی آل مرتضیٰ، کبھی آل مصطفیٰ ہے تو کبھی آل مرتضیٰ. حج کے سفر میں آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، حج کے سفر میں آج بھی حسین کے ساتھ ہیں. دو سہا کی دیس میں غازی کے ہاتھ ہیں. واضح بلند تر صلوات. میں دعوت دیتا ہوں سہولت آباد کو اور ان کے فوراً بعد شبیر حسین. واضح بلند تر صلوات. مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا. اے ملا تیرے وجود پہ لعنت کیوں نہ کروں، دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا. واضح بلند تر صلوات. Oh, my beauty.
کے خون سے جو کربلا لکھے کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. اب میں مخلص ہوں ذاکر شبیر گوندر صاحب سے جو آئیں اور ذکر آل محمد بیان کریں. واضح بلاتا سلوات. جہاں ظلم وہاں میں اجازت. اے قرآن خالق کائنات جو بھی بھیجا ہے بشریت کے لفافے جو بچہ پیدا ہوا ایک گل خالق سکھا کے بھیجا. میں تمید نہیں بنائی صرف گل ایک گل خالق سکھا کے بھیجا. وہ بچہ جڑا سکھ کے آتا ہے وہ ہر شے اپنی وہ تو منوا ہے. اس ایک سکھ ہوئے ہنر کو وہ کہڑا رونا. وہ سوامی 8-10 سال ہوئے ہوئے صبح صبح سکول کر تیار ہونے وردی پا لی بستا چاہ لیا کھانا کھا لیا گڈی بار آ گئی بچے منگ لیا 100 روپیہ. ماں بھی میرے کول کوئی نہیں اج تر جا پتر لگ جا. بستا اتنے پیا بوٹ ادھر پہ بچہ اتنے لیٹ جانا تو رون لگ پڑتا. وہ ماں جدو بھی پیدا کرے وہ 100 دن وہ اج سے چاہتا وہ جانا انہیں منوا دے. رونا اور کریم اللہ پہلے آخیا نہ روی مینو پسند آپ سکھا کے بھیجا رونا. یہ دلیل کسی کتاب سے نہیں کسی روایت سے نہیں.
اسے قرآن اگے کے فرما دیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسیا تھوڑا کر رویا زیادہ کر. اگر اس نو موازنہ کریے میرے خیال میں 60 سال زندگی ہوئے تو خالق جو حکم دے رہا انہیں 40 سال رونے سے نکلنی چاہیے. کریم اللہ آپ دا رو نہیں مجھے پسند. ہوں جگہ لبو رونا ہے کتنے. یہ اپنے شعور نال جگہ لبو. تیرا پتر یا میرا گھروں تیار ہوا موٹر سائیکل لے باہر نکلیا اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خالق ہر ایک دے آباد رہو خوشحال رہو. ایکسیڈنٹ ہو گیا اسے تے واویلا کرنا رونا خالق کرنا صبر کر میرا ماں بھائی میں لے لیا نہ تھی تکڑا ہو. تیرا گھر لوٹ لیا کسی مال پونجی نہیں رہی. تیرا واویلا کرنا رونا کریم اللہ کرنا میں دستا ہی میں لے لیا. میں مسبب اسباب صبر کر. میں پھر دیتا ہوں رونے کی اجازت. جہاں بھی مظلوم ہو جہاں بھی ظلم ہویا ہو وہاں واویلا کر پھر رو رو کر سنا. اگر یہ رونا صرف شیعہ قوم واسطے میرے سنی طرح بھی سن لے تو میرے بچہ تو جمدے ہی مننا پڑ گیا. خالق دکھا کے بھیج رہا تھا رونا سیکھ لے. دعوے کا ممبر سے کھڑا ہے ممبر کی قسم ہے اتنے رو کے تو اٹھ جا مظلوم نہ رو کے اتنے باہر نکلے تینوں مسجد تو زیادہ سکون نہ ہوئے میں چھوڑ دے سکوں. تیرے ذہن تو رو کے ٹوٹ جاؤ. اس رونے کی بڑی خوبی یہ رونا صرف مظلوم واسطے. کیا حسین ابن علی مظلوم نے اس تو بڑا ہور کیڑا مظلوم ہے جدے 72 جنازے پائے خانے سے لٹ پائے. معاملہ کے سوال مذاکرین پڑھتے رہتے ہیں. ہاں مذاکر پڑھتا رہتا ایک وین وہ ایک وین اسے دی وجہ تو اٹھاں کھلیاں تو لتھیاں ساڈے کو ٹائم یہ ظلم نہیں. وہ کھڑیاں تو لتھیاں وارث والی وارث کی لاش سے برا بھی برا یہ ملکہ شام کہ جمیں لتھی جو سوچتی آتی کہ انصاف کروں حبیب ابن مزید جون اور اس ساڈے لگتے ہی کوئی بنے وین سے انہوں کا مطلب لگتے دیکھوں پرا کا وین آن محمد کا عباس تک وین ایک مظلوم کی لاش سے آ گئی. کسے سوچ کا پوچھا تو دس اس کپے اور گل جو آواز آئی وہ جڑے 9 میل سے لگے انہوں کا کار ابھی بھی لوگ کیا دیے وہ صدقہ ہی صدقہ سید روندا نہیں وہ صدقہ ہی تو برا ہے وہ من دریا سے پیا برا ہے. ہیک دی اجازت ہے وہ کران یا تیرا
اس کپڑے گال کی آواز آئی کہ کرنے کہ جس کا بھی عام دنیا بھی جس بہن کا بھی گراہ مار جائے پانی وہ ریڑھی لاتا ہو اللہ کی قسم بہن کر دیا کہ آئے میرا نفع ہو پانی وہ ریڑھی لاتا ہو مزدوری کرتا بی ابھی جی تیرا کر لوا کرا کر بلاد نواب رکھا مدینے کا ہاں بدلو مردا آٹھ بی ابھی نواب دیا بہنا میں آنکھا سوکھا جی ہو گیا بنا یہ اپڑ گیا مگلو کوئی دفنا بیٹی سفر تھکی اوکھی شام گئی اوکھے سفر جب کوفے آئی ہے تو کوفے کی چوکھی منظر بازار ہر بازار پھرائیاں چھتی شہر اس واسطے پھراتے ہر شہر مسلمانہ گھٹ نہیں کی عیسائی ہر شہر عیسائی کمر سے چادر مفت چلی پڑھائی مولا کائنات کا رنگ لائی جاتے اللہ جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ کر فرشتوں نے بھی سلامی دی ہے ہمیں ملتمسوں سید مولانا حبیب آل محمد سید حسن قاسمی سے جو آئیں اور ذکر آل محمد بیان کریں واضح بلند تلوار محمد وال محمد بارے دیگر کی باور میں بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صلوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ بآواز بلند صلوات. آغاز مجلس میں ملتمس ہوں کہ آپ تمام افراد اپنے مرحومین کے لیے اس مسجد و امام بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور علماء اعلام جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد والے محمد صلوات. حسین بن علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کربلا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. میں اپنے حضرت رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اسی اصلاح کے ذیل میں چند گزارشات کر کے پھر انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے عقائد اہل بیت، اس کے عنوان سے کچھ عرائض آپ کی کوشش گزار کریں گے. میرے عزیزوں، ایک دفعہ ایک بندے نے بڑا خوبصورت پرندہ خریدا، بڑا خرچہ کیا، بڑے پیسے لگائے، بڑا مہنگا پرندہ خریدا. اسے پسند آیا، اس کی آواز پسند آئی، خرید لیا. اب وہ پرندہ گھر میں لے کے آیا. کچھ دن وہ اس کی آواز سے محظوظ ہوتا رہا. اس پرندے کا ایک خاص انداز تھا بولنے کا. وہ انداز اس مومن کو بڑا پسند تھا، اس بندے کو وہ انداز بڑا پسند تھا. اور وہ جب بھی اس کی آواز سنتا اس خاص کیفیت میں تو وہ بڑا مسرور ہوتا. اب کچھ دن اسی طرح گزرتے گئے. ایک دن اسی صنف کا پرندہ اس کے پاس آ کے بیٹھا پنجرے کے قریب. اس نے دونوں پرندوں کی آپس میں کوئی گفتگو ہوئی. اب وہ پرندہ اڑ گیا. یہ جو پنجرے میں قید تھا اس نے بولنا چھوڑ دیا. توجہ فرمائیے گا، اس پرندے نے بولنا چھوڑ دیا. اور جو مالک تھا بڑے پریشان ہوا. ایک دن بھی کوشش کی، اس کی خوراک تبدیل کی، جو جتن کر سکتا تھا کیے. وہ پرندہ نہ بولا. دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. آخر پریشان ہو کے وہ پنجرا اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ اللہ کے نبی، یہ میں پرندہ لے کے آیا تھا، میں اس کی آواز سے بڑا مانوس تھا، مجھے اس کی آواز سے بڑی الفت تھی اور میں بڑا مسرور ہوتا تھا. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا. آپ کیونکہ چرند و پرند کی زبانیں سمجھتے ہیں، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اسے کیا ہوا تو جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے پرندے سے پوچھا. تو پرندہ جب گویا ہوا اس نے کہا کہ مجھے اس بندے نے قید میں رکھا ہوا ہے. میرے ہی قبیلے کا، میری ہی طرح کا پرندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تجھے سمجھنے کا شعور اس کے اندر نہیں ہے. اپنے تائیں تو رو کے فریاد کرتا ہے کہ میں قید ہوں، یہ پرندے اڑ رہے ہیں اور میں یہاں اس کے پاس قید میں ہوں. تم فریاد کرتے ہو، تم روتے ہو. تمہارے اس رونے سے کیونکہ اسے سمجھ نہیں ہے یہ مسرور ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ تم خوشی کے گیت نہیں گا رہے، تم پریشان ہو، تم رو رہے ہو. تمہارے رونے کو یہ سمجھ نہیں سکتا، اس وجہ سے یہ مسرور ہوتا ہے. تو اگر تم صبر کر جاؤ گے تو صبر میں ہی نجات ہے. تو جب اس نے مجھے کہا کہ تم صبر کر جاؤ گے، صبر میں نجات ہے، تو اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا. اب میں روتا نہیں ہوں، اب میں صبر کرتا ہوں. اس بندے نے کہا جس نے پرندہ خریدا تھا کہ اللہ کے نبی، اگر یہ بولے گا نہیں،
جس آواز کی وجہ سے میں نے خریدا تھا وہ آواز نہیں آئے گی تو اسے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اسے آزاد کر دوں۔ اب جیسے ہی اس بندے نے وہ پرندہ آزاد کیا نا، اس طرح یہ مسجد کی دیوار ہے، تو وہ پرندہ اڑ کے دیوار پہ بیٹھ گیا۔ اب جیسے دیوار پہ بیٹھا، دیوار پہ بیٹھ کے پھر جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام سے کلام کیا۔ کلام کرنے کے بعد پرندہ اڑ گیا۔ پرندے کا جب وہ کلام کرنا تھا جناب سلیمان سے، اس بندے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب یہ کیا کہتا ہے؟ تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ پرندہ اب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ جو میرا مالک تھا یہ بھی اپنے دکھوں پہ صبر کر لے تو نجات پا جائے گا، اگر یہ بھی صبر کر جائے تو نجات پا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مجھے دیکھیں، جو بندہ اس دنیا میں آیا کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف اسے ضرور ہوتی ہے۔ خدا بعض اوقات آزمائش ڈالتا ہے، بعض اوقات تو کسی وجہ سے، کسی گناہ یا کسی معاملے کی وجہ سے وہ عذاب میں آ جاتا ہے، پر کسی نہ کسی پریشانی سے ضرور گزرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو، مثلا میں پریشان ہوں، میں اپنی پریشانی دیکھ کے اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا، جو آج کا معاشرہ ہے، میں بھائی کے پاس چلا جاؤں گا، اور اکثر جگہوں پہ آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کا بھائی جہاں آپ سے سنے گا آپ کی پریشانی، وہ حل بھی کر سکتا ہے، حل کرنے کی بجائے کچھ فاصلے پہ جا کے دوستوں سے کہے گا میرا بھائی آیا تھا مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا میں نے بیٹی کی فیس جمع کروانی ہے تو میں نے ہنس کے ٹال دیا، اور یہاں تک بھائیوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں کہ اسے بھی کہیں گے میرے بھائی کو کچھ دینا نہیں ہے، اس کی مدد نہیں کرنا، کیونکہ وہ جب روتا ہے، میرا بھائی جب پریشان ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائیوں کی پریشانیوں پہ، بھائیوں کے دکھوں پہ بھائی خوش ہوتے ہیں، بہنوں کے دکھوں پہ خوش ہوتے ہیں، اور حالت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں میں میرا نام ہوگا جب صدقہ و خیرات دیتے ہیں، بھائی گھر میں بھوکا مرے، بہن بھوکی رہ جائے تو پرواہ نہیں ہے، باہر صدقہ دیتے ہیں کہ لوگ کہیں گے واہ واہ یہ تو بڑا صدقہ دینے والا، یہ تو بڑا صحیح آدمی ہے۔ بھائی گھر میں بھوکا ہے اور صدقے باہر دے رہے ہیں، بھائی گھر میں پریشان ہے، خود پریشانی حل کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ اس کی پریشانی حل نہیں کرنا۔ تو دیکھیں جب یہ حالت آ جائے نا، تو پرندے نے یہ پیغام دیا تھا کہ پھر صبر کر جاؤ اور خدا کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ جب صبر کر لو گے تو خدا کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پھر خدا تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جن پریشانیوں میں بھائی بہنیں عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں، خدا تو نہیں چھوڑے گا۔ جب صبر کر دو گے، خدا یہ کہے گا کہ اس نے میرے لیے صبر کر کے سب سے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ جدا یہ نہیں کہ بہنوں بھائیوں سے رشتہ ختم کر دیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھائی کسی پریشانی میں ہے، آپ اپنی پریشانی لے کے جائیں، وہ پوری نہ کر سکے تو اسے جینا مرنا ختم کر دیں۔ کوئی رشتہ ختم کرے تو کرے، جو حسین کا عزادار ہے نا، اسے رشتوں کا پاس ہونا چاہیے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا آپ کی عمر کو گھٹا دینا۔ اور اگر آپ غور کریں عمر بندے کی کس طرح گھٹتی ہے، عمر اس طرح گھٹتی ہے کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ ہر وقت اسی پہ رہتی ہے کہ وہ میں اس سے ناراض ہوں، میرا اس کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، اور اس تنازع میں کس طرح اسے دیر کروں۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور اس دنیا سے جلدی چل بستا ہے۔ پھر کہا کہ اگر صلہ رحمی کرو گے، اگر اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو گے تو خدا تمہاری عمر کو تولا نہیں کر دے گا۔ جب گھر سے، جب عزیزوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جب پریشانی کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہوگی، تو اس کے بیماریاں نہیں لگیں گی اور اس کی عمر طول ہوگی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ خدا کی ذات پہ قناعت کر کے صبر کر جائیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ صبر کر جائیں گے، خدا آپ سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ہم نے گزشتہ دنوں یہ عرض کیا تھا کہ
کہ مکتب تشیع میں، مکتب امامیہ میں، مکتب اہل بیت میں، مکتب امامت میں، مکتب ولایت میں سب سے پہلا، سب سے عظیم، سب سے خوبصورت عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ جس طرح ہم خدا کو خدا مانتے ہیں ویسا خدا کے بارے میں تصور کسی کا نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کو ویسے مانتے ہیں جیسے معصوم خدا کے نمائندوں نے بتایا ہے، اور ہم نبی کی نورانیت کے، نبی کے اہل بیت کی نورانیت کے قائل ہیں، ان کے نبی اور رسول ہونے کے قائل ہیں، اور اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی جب دنیا میں آئے نبوت لے کے آئے، بلکہ آدم جب ابھی آدم کو بنایا بھی نہ گیا تھا تو وہ نبی تھے، وہ ہمارے نبی جب دنیا میں آئے، ان کی رسالت کا جب وقت پورا ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک سلسلہ امامت و ولایت قائم ہوا۔ تو یہ بیان کیا تھا کل کی مجلس میں کہ باقی مذاہب میں بعض ایسے افراد ہیں، انہوں نے راہیں نکالنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ نبوت کی یہ تشریح ہے، نبوت کی وہ تشریح ہے۔ ہمارے ہاں نبوت کی کوئی تشریح نہیں ہے، فقط تشریح یہ ہے کہ پیغمبر دوسرا آخری نبی تھے، اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ نبی سچا نبی نہیں ہوگا۔ نبی کے بعد جو سلسلہ چلا اسے سلسلہ ولایت کہتے ہیں، سلسلہ امامت کہتے ہیں۔ تو وہ کل عرض کیا تھا کہ کیونکہ ہم نبی کے جو جانشین ہیں اسے نبی جیسا سمجھتے ہیں، اور ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبی کا جو نبی کے کام کیا ہیں، جو کام نبی کے ہوں گے وہی نبی کے وسیع و جانشین کے ہوں گے۔ وہ کل سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کے ذیل میں عرض کیا تھا، اب جو بندہ نبی کی جگہ امام یا نبی کا نائب ٹھہرے گا وہ نبی جیسا ہوگا، اور جو نبی جیسا ہوگا اس کی صفات بھی نبی جیسی ہوں گی، وہ دکھنے میں بھی نبی جیسا ہوگا، وہ چلنے میں بھی نبی جیسا ہوگا، وہ قد میں اگر تھوڑا کم بھی ہو، جب بستر رسول پہ سوئے گا تو پتہ چلے گا رسول سوئے ہیں۔ کہ وہ اس کا سونا رسول جیسا، اس کا جاگنا رسول جیسا، اس کا چلنا رسول جیسا، اس کا ہر قول و فعل رسول جیسا ہوگا۔ تو اب وہ کون ہوگا؟ جس طریقے سے نبی صاحب امر ہے، نبی کا حکم چلتا ہے پوری کائنات کے اوپر، اسی طریقے سے اس کا حکم چلے گا۔ اب اس کی مثال قرآن میں کہاں دی گئی؟ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ 3 اطاعتیں تمہارے اوپر واجب کرا دی گئی ہیں۔ ایک اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور تیسری اطاعت صاحب امر کی اطاعت ہے۔ یہ 3 اطاعتیں ہمارے اوپر واجب ٹھہری ہیں۔ اب دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہم جیسا ہوگا اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جیسا جو ہوگا اس سے غلطی کا بھی شائبہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یا کم از کم ذاکرین علماء سے سنا ہوگا تو ایک مقام ایسا آیا، کسی نے کہا کہ اگر میں سیدھا چلتا رہوں تو میری پیروی کرنا، اگر دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے چھوڑ دینا۔ علی نے کبھی زندگی میں یہ کہا ہے؟ حسن نے کہا ہو، حسین نے کہا ہو؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر عصمت الہی کے پہرے ہیں، یہ خدا کی عصمتوں کے امین ٹھہرے ہیں۔ تو 3 اطاعتیں واجب قرار دی گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ 3 اطاعتیں جب واجب قرار ٹھہری تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صاحب امر کون ہے؟ صاحب امر کون سی ہستی ہے؟ اب اس کی دیکھیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کے بعد مسلمان جب 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک گروہ نے کہا کہ نبی کے بعد خلافت ہے، نبی کے بعد نبی کے جانشین خلیفہ ہوگا، اسے تمام لوگوں کا اختیار ہے، جس کو خلیفہ چن لیں اور سارے اس کی بیعت کر لیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین ہوگا، وہ نبی جیسا ہوگا، جو کام نبی کے ہیں وہ کام ادا کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں بھی تشریح میں فرق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا وہ صاحب امر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگی، جو وہ کہے گا اسے ماننا ضروری ٹھہرے گا۔ اب اس میں
بڑی خوبصورت مثال اگر دی جائے تو ہمارے پاکستان سے خوبصورت مثال کہیں نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ تشریح کی کہ جو حکمران ہوگا وہی صاحب امر ہوگا، اسی کی اطاعت کرنا واجب ہوگی. اب ہم نے پاکستان میں سب سے پہلے زیادہ دور نہ جاؤں، ہم نے پہلے نواز شریف کو صاحب امر ماننا. اب نواز شریف صاحب کی حکومت چلی، کچھ عرصہ گزرا، جنہوں نے صاحب امر مانا تھا انہوں نے چوکوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دی. کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، میں ضمناً بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے بے نظیر کو صاحب امر مان لیا، بے نظیر کی حکومت چلتی رہی. پھر اسی صاحب امر کو اٹھا کے گھر بھیج دیا، اس کے خلاف جلوس نکالنے شروع کر دیے اور اس کے متعلق ایسی واہیات باتیں کرنا شروع کر دی. پھر نواز شریف کے بعد مشرف صاحب آ گئے. مشرف کو صاحب امر مانا گیا، یا بلکہ وہ ڈنڈے کے دور پہ صاحب امر بن گیا. توجہ فرما رہے ہیں، مشرف صاحب امر بنا. ہم نے کہا جی مشرف کی اطاعت واجب ہے، اور پھر مشرف کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا. پھر نواز شریف کو صاحب امر مان لیا، پھر اس کے بعد عمران خان کو صاحب امر ماننا شروع کر دیا. اور پھر جو آپ عمران خان کی حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یعنی کہ ہم خود کسی کو صاحب امر بناتے ہیں اور پھر اس کا حشر یہی کرتے ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں. بس اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا باقی لوگوں کے ساتھ ایک اختلاف یہ ہے کہ تم جس کو صاحب امر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. ہم معصوم کو صاحب امر مانتے نہیں ہیں. ہمیں خدا نے کہا کہ اس کو مانو. صاحب امر تمہارے درمیان رسول مبعوث کر کے بھیج کے جا رہے ہیں، رسول تمہیں بتا کے جا رہے ہیں. اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کسی کو صاحب امر بنا لو، خدا کی طرف سے جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو گے. صاحب امر کی اطاعت کرو گے. اب اہل سنت کے ایک امام ہے، امام حاکم کہتے ہیں انہیں. امام حاکم نے یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری میں اپنی عترت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ جو امام حاکم ہیں، امام حاکم نے اس کے روایت کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے. امام حاکم کہتے ہیں کہ رسول نے ایک مقام پہ یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ میں تمہارے درمیان دو امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا نا کہ صاحب امر کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. کہا کہ دو صاحب امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیت. اب میں نے کہا کہ اہل بیت جو کہہ دیا کہ میرے گھر والے ہیں، تو پھر یہ عترتی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب میں نے جب ڈکشنری میں دیکھا نا کہ عترتی کا مطلب کیا ہے، تو ابن اثیر نے بڑا خوبصورت عترت کا مطلب لکھا ہے. اس نے کہا کہ عترتی کچھ خاص افراد کو کہا جاتا ہے، کہ گھر والے سارے ہیں ان سے. جس طرح کے سے وہ تشریح کی جاتی ہے نا کہ رسول نے، دیکھیں رسول کو تو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، انہیں قیامت تک آنے والے تمام جو امور تھے ان کی خبر تھی. اب جب خبر تھی تو یہاں جو ڈاکٹر ہیں ان کی بھی خبر تھی کہ وہ حدیثوں کو کدھر لے کے جائیں گے. جب اہل بیت کی باری آئے گی تو اس میں یہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں، یہاں سے بھی شامل ہیں، وہاں سے بھی. توجہ فرما رہے ہیں. جب وہ کہیں گے سارے شامل ہیں تو رسول نے ایک لفظ بیان کی، کہا کہ وہ عترتی اہل بیت تھی، وہ عترتی کہ میری عترت. اور وہ کہتے ہیں عترت کسی خاص کو کہتے ہیں، رشتہ داروں میں سے بھی جو خاص ہو انہیں عترت کہتے ہیں. اب ہم نے تلاش کیا کہ عترت کا لفظ کہیں رسول نے اپنے خاص افراد کا کہیں ذکر فرمایا، تو آ جائیے اس حدیث کی طرف جسے ہم تلاوت فرماتے ہیں. رسول دوسرا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے خاص ہیں نا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و خامتی، یہی جو اہل بیت ہیں یہی میرے خاص بھی ہیں اور میرے حامی بھی ہیں. خاصتی و خامتی. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم. کہ یہ جو میرے خاص ہیں،
خاصتی و خامتی، یہی میرے خاص بھی ہیں اور یہی میرے حامی بھی ہیں۔ حامی کیسے ہیں؟ حامی اسی طرح ہیں کہ جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے کہا کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا حامی ہو، تو علی نے کہا اے رسول خدا میں آپ کا ہر جگہ حامی ہوں گا۔ تو یہ خاص بھی ہیں اور حامی بھی ہیں پیغمبر کے۔ اب کہیں مزید بھی اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، تو اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ایک مقام پہ فرمائی۔ یہ روایت بھی مولا کائنات علیہ السلام سے ہے، اہل سنت کے بڑے مورخ شیخ سلیمان قندوزی نبی المودع میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، انی تارک فیکم الثقلین، توجہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو مولا کائنات پیغمبر کے قریب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ صاحب امر سے مراد کون ہے؟ یہ صاحب امر کون ہے جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا؟ اب رسول نے نہیں کہا کہ صاحب امر جو ہوگا اس کا قد دراز ہوگا، صاحب امر جو ہوگا وہ آگے بھی ویسے ہی دیکھے گا جیسے پیچھے بھی ویسے دیکھے گا جیسے آگے دیکھتا ہے۔ صاحب امر میں یہ خصوصیت ہوگی وہ راتوں کو جاگتا ہوگا، وہ صبح روزہ رکھتا ہوگا نا۔ کسی اس طرح کی تشریح کو میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ معصوم بڑی آسان گفتگو فرماتے ہیں، تو کسی طرح کا نہ فلسفہ نہ منطق نہ کلام نہ کوئی اور علم بیان کیا، سادی سی بات کی۔ جب علی پوچھتے ہیں یہ صاحب امر کون ہے تو پیغمبر دوسرا ارشاد فرماتے ہیں، لطف لیجیے گا جملے کا، پیغمبر کہتے ہیں اولو یا علی انت اول منہم، علی تو ہی صاحب اول ہے، کہ جو صاحب امر ہیں ان میں پہلا تو ہے۔ وہ صاحب امر کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے علی ان میں سے آپ پہلے ہیں، تو وہ علی کون ہے جو پہلے ہیں؟ علی کے متعلق پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لحموں کا لحم یا علی، دموں کا دم یا علی، روح کا روح یا علی، جسموں کا جسم یا علی، یا علی انت منی و انا منک، میرا خون تیرا خون، میرا جسم تیرا جسم، میری روح تیری روح اور میرا بدن تیرا بدن ہے، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ بچے سلامت رہیں، ان کی مائیں ان کے والدین سلامت رہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ حق بھی یہی بنتا ہے کہ جہاں علی کا ذکر ہو وہاں وہی بولے گا جس کی ماں کی طہارت کی گواہی خدا کی طرف سے ہے۔ ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بندہ اگر ضبط کر کے بھی بیٹھ جائے نا کہ میں نے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ میں علی کا دشمن ہوں، میری ماں نے کوئی خطا کی ہے، ضبط کر کے بھی اگر بیٹھ جائے تو اس کے چہرے سے حیا ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہے۔ کیونکہ علی کا جو بغض ہے نا وہ سینوں میں چھپ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے افراد ایسے تھے جو ضبط کر کے بیٹھے رہے، اور جب نعت خوانوں نے علی کا ذکر کیا تو کہتے ہیں یہ شیعوں کا ذکر ہے، یہ ذکر نہ کرو، کیونکہ علی کا ذکر سینوں میں چھپ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ علی کا ذکر محتاج ہے اس چیز کا کہ ماں ہے جو طاہر ہونی چاہیے۔ اگر ماں طاہر نہیں ہوگی تو پھر جو علی کا دشمن ہوگا وہ جگہ جگہ اپنی ماں کی گواہی دیتا رہے گا کہ میری ماں نے کوئی خیانت کی ہے۔ تو کہا میرا جسم علی کا جسم، میری روح علی کی روح، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اچھا ایک دفعہ بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک دفعہ بحث چھڑ گئی کہ افضل کون ہے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو کسی آیت کی، کسی حدیث کی، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنی ادلہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ اب کسی اور ادلہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اہل بیت سے افضل کوئی نہیں۔ سب سے افضل خدا ہے، خدا کے بعد خدا کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو مقام ہے وہ اہل بیت کا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مقایسہ کریں۔ ہم کہ جی وہ فلاں افضل تھے، وہ فلاں افضل تھے، یا یہ افضل تھے، یا وہ افضل تھے۔ تو بہرحال
بعض برادران کے نزدیک یہ بحث موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب افضلیت ہے. بعض کہتے ہیں کہ اشرف مبشرہ افضل ہیں, ان کے بعد سارے صحابہ ایک جیسے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بدر والے صحابہ افضل ہیں, باقی پھر وہ جو صحابہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کی درجہ بندی ہے, یہ فلاں درجہ, یہ فلاں درجہ اور فلاں فلاں, اس طرح کر کے وہ تقسیم کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو تقسیم ہے بتا دی کہ سب سے افضل خدا ہے, اس کے بعد پیغمبر ہے, اس کے بعد اہل بیت. اہل بیت کے بعد باقی رتبے جس کے بھی جتنے عظیم رتبے ہوتے رہے. ہمارا سلام ہے تمام رتبے والوں کو, تمام عظمتوں والوں کو, تمام رفتوں والوں کو. ہمارے کسی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اچھا جب یہ بحث چھڑی نا کہ کون افضل ہے, توجہ فرمائیے گا. کسی نے کہا جی صحابہ کرام علیہم رضوان افضل ہے, کسی نے کہا اہل بیت افضل ہے. اب مصر کے ایک عالم دین ہے شیخ محمود ممدوح, الازہر کے پروفیسر ہیں. وہاں الازہر اہل سنت کی سب سے بڑی اور قدیمی درسگاہ ہے, یونیورسٹی ہے, اس کے پروفیسر ہیں. اس میں یہ لیکچر دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں بچوں کو. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا, مجھے آ کے کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں افضل ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اور جب کھل کے بیان کروں تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ افضل ہیں, اہل بیت کا مقام بعد میں آتا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اگر تم سے سوال کروں, اگر توجہ فرمائے تو میں سناؤں. کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ کہ رسول دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ران مبارک ہے یہ افضل ہے یا صحابہ افضل ہے؟ کہتے ہیں جی صحابہ سے تو ظاہر پیغمبر کی ران افضل ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ پیغمبر کا یہ جو پیٹ مبارک ہے یہ افضل ہے یا صحابہ افضل ہے؟ کہا پیغمبر کا یہ جو شکم مبارک ہے یہ افضل ہے. کہتے ہیں اچھا اگر میں یہ پوچھوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو افضل ہیں یا صحابہ, تو کہا رسول کے بازو افضل ہیں. کہا کہ میں پوچھوں کہ رسول دوسرا کا سر مبارک افضل ہے یا صحابہ, کہا رسول دوسرا کا سر مبارک. کہا کہ اچھا ان باتوں کو چھوڑ دو, یہ تو رسول کا جسم ہے سارا ہی مبارک ہے. اگر میں پوچھوں کہ بعض اوقات بال کاٹے بھی جاتے ہیں, اگر رسول کے سر سے بال کو کاٹ دیا جائے, رسول کا وہ بال افضل ہے یا صحابہ؟ کہا رسول کا بال افضل ہے. کہتے پھر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جب یہ تم سمجھتے ہو کہ رسول ہر چیز سے افضل ہے, تو رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو میری مثال ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. رسول دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, تو رسول کے حصے سے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا رسول کے جسم سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا میرا حصہ ہیں, تو پھر عقل سے سوچ کے بتاؤ کہ فاطمہ زہرا سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے شیخ محمود ممدوح, اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو میں آپ سے سوال کرتا کہ آپ نے فقط یہیں تک پڑھا ہے, رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. اگر تھوڑی سی دقت فرمائے تو جو دو جملے میں عرض کر دوں, رسول نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے, رسول نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ علی منی و انا منہم, پھر فرمایا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں, پھر فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین. یہ سارے رسول سے ہیں, رسول ان سے ہیں. جب رسول ان سے, یہ رسول سے, تو پھر کوئی ان سے افضل کیسے؟ تو پھر جو بندہ عقل رکھنے والا ہے, جو شعور رکھنے والا ہے, وہ ان کا مقابلہ کسی سے کر ہی نہیں سکتا. اور میں کہوں گا کہ خدا درجات بلند فرمائے پیر نصیر الدین نصیر کے, اہل سنت کے بزرگوار تھے, محبت اہل بیت رکھنے والے تھے. لیکن ہم ہر بندے کو دعا دیتے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم نہ تنگ نظر ہیں نہ تنگ فکر ہیں. تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, پھر نصیر الدین نصیر سے کسی نے یہی جملہ کہا نا کہ
صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، صحابہ افضل ہیں یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ افضل ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں زیادہ تو نہیں بتاتا، فقط اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ نا، قیامت آ جائے، جب قیامت آ جائے گی پھر تم جب سفر کرتے ہوئے میدان محشر میں پہنچو گے تو وہاں پھر مقام سیدہ دیکھ لینا، وہاں نبی بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، نبی کی تمام امت موجود ہوگی، تمام امت کی موجودگی میں، انبیاء کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں اعلان کیا جائے گا، اے نبیوں، اے صحابہ، سارے نظروں کو جھکا دو، فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ ان سے کون افضل ہو سکتا ہے کہ نبی جن سے ہیں جو نبی سے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام تو یہ ہے کہ قیامت میں انبیاء کو بھی نظریں جھکانی پڑیں گی، صحابہ کو بھی نظریں جھکانی پڑیں گی کہ فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں۔ حضرتارو، کل میں نے بھائی سے پوچھا، ذاکر صاحب نے شہزادہ یسر کے مسائل پڑھے تھے؟ میں پیچھے پیچھے پڑھتا جاؤں، اگر میں پہلے پڑھ دوں گا تو پھر تو صحیح نہیں ہے، پر اب ذکر مصیبت ہے، میری بھی عبادت ہو جائے، آپ کی بھی عبادت ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ فضیلتیں جتنی بیان کرتے ہیں، عظمتیں جتنی بیان کرتے ہیں، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ایک بیوی تشریف لاتی ہیں، وہ حسین کے لیے دیکھتے ہیں کہ میرے حسین پہ آنسو کون بہاتا ہے، میرے حسین کے مصائب کو یاد کون کرتا ہے۔ جو چھوٹی اولاد والے ہیں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، خدا نے یہ ذرا حسینہ کے تذکیہ عطا کی ہیں۔ یقین کریں، آج دن تک میں نہیں سمجھتا کہ میری بڑی بیٹی تقریباً 4.5 سال کی ہے، وہ بھی اور چھوٹی بیٹی بھی، میں آج تک مجھے کوئی ایسی رات یاد نہیں ہے کہ جب میری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی بھی روئی ہو اور میں اپنی بیگم سے پہلے اٹھ کے ان کے سرانے نہ پہنچا ہوں۔ بچوں سے پیار ہوتا ہے، اور میری بیٹیاں قربان ہوں جناب سیدہ سکینہ کے جوتوں پہ، ان کے جوتوں کی خاک پہ۔ خاک سے بھی کم تر مقام ہے ہماری اولاد کا ان کے مقابلے میں۔ اس 6 ماہ کے شہزادے کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ ہماری اولادیں اور ہم سب نجس ہیں، وہ تو پاک ہے نا، وہ حسین کے بچے ہیں۔ تو میں تم سے 2 جملے عرض کروں کہ جب حسین میدان کربلا میں ہیں، حسین کا سر سجدے میں ہے، حسین کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ غریب کی نصرت کرنے والا۔ یہ اتنی دیر میں خیموں سے رونے کی آواز آئی، حسین خیموں میں آئے، بس مختصراً بیان کروں گا۔ حسین خیمے میں تشریف لائے، کہتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خیمے سے رونے کی آوازیں۔ کہا کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا، آپ کے 6 ماہ کا شہزادہ، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جناب زینب عالیہ کہتی ہیں بھیا حسین اس اصغر کو لے جاؤ، شاید اس اصغر کی معصومیت کو دیکھ کے کوئی اصغر کو پانی پلا دے۔ اب حسین اصغر کو لیے آتے ہیں، جب حسین میدان مقتل میں پہنچے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی قصور ہوگا تو میرا ہوگا، کوئی جرم ہوگا تو حسین کا ہوگا، اس 6 ماہ کے شہزادے نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اسے پانی پلا دو۔ اب یہ جملے تھے حسین کے کہ اس 6 ماہ کے شہزادے کو پانی پلا دو۔ یزید کی فوج میں کوہرام مچا کہ حسین 6 ماہ کا شہزادہ پیاسا لے کے آ گئے۔ اب جب شمر لائن نے یہ دیکھا نا، پچھلے ساتھ نے دیکھا کہ حسین اصغر کے لیے پانی مانگتے ہیں، اس لائن نے کہا حرملا کا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اداروں رلاتی یہی باتیں ہیں، حسین کا 6 ماہ کا لاش
जंग में घोड़ों को मारा जाता था, कुरबला ने वो तीर कमान में जोड़ा, हुसैन के असगर की तरफ रवाना किया। अब तीर असगर के गले को लगा, असगर का एक कान से लेकर दूसरे कान तक गला कट गया। अज़ादारों, हुसैन के हाथों पे असगर का खून, हुसैन असगर का खून आसमां पे फेंकना चाहते हैं। कहा क़यामत तक बारिश नहीं होगी। जब जमीन पे फेंकना चाहा, कहा जमीन से कोई चीज नहीं उगेगी। अज़ादारों, हुसैन ने असगर का खून लिया, अपने चेहरे पे मला, जैसे कैसे असगर की लाश को दफनाया। बाद रवायात में है, हुसैन ने और असगर की माँ ने हुसैन के लाल को दफना दिया। अब आखिरी जुमले हैं अज़ादारों। हुसैन के 6 माह के लाल को जब दफना दिया गया ना, करबला के सारे शहीद जब शहीद हो चुके, तो बिसरे साद ने कहा कि मुझे जो इनाम का वादा किया गया है वो 72 सरों पे वादा किया गया है। अगर एक सर कम होगा तो मुझे इनाम पूरा नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ ये सर 71 हैं, 72वां सर कहाँ है? किसी लाइन ने कहा मैंने हुसैन को एक नन्हा फूल दफनाते हुए देखा था। अब अज़ादारों, सुनोगे जुमले, सुनोगे जुमले। अब कुछ जवान कुछ लाइन आगे बढ़े, वो घोड़ों के ऊपर, उनके हाथों में नेज़े, जमीन पे नेज़े मारते जाते हैं, हुसैन के असगर को तलाश करते हैं, नेज़े मारते जाते हैं। एक लाइन का नेज़ा वजनी हुआ, अब नेज़ा न उठा, नेज़े की हनी पे असगर की लाश थी। अज़ादारों, उस लाइन ने नीचे उतरना गवारा नहीं किया। अभी नेज़े को, हुसैन के असगर को अपने दानों पे रखा, उसका असगर का सर कलम किया। अब असगर के दर को जमीन